بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم شریف مقدمہ۔ تو یہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے آج۔ فَإِنِ ادَّعَىٰ قَوْلَ أَحَدٍ مِّنْ عُلَمَاءِ السَّلَفِ بِمَا زَعَمَ مِنْ إِدْخَالِ الشَّرِيطَةِ فِي تَثْبِيتِ الْخَبَرِ۔ تو یہاں سے وہ کہتے ہیں کہ پیچھے جو بات ہو رہی تھی حدیث معاً کی، تو اب یہاں پر وہ ثبوت خبر پر کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے، علماء متقدمین میں سے کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے ان کا نام لے کر اور اپنا خیال یہ ظاہر کرتا ہے کہ شرط بڑھانا حدیث کو پکا کرنے کے لیے، حدیث کو خبر کو مضبوط کرنے کے لیے، تو طولب بھی اس سے مطالبہ کیا جائے گا۔ وَلَن يَجِدَ هُوَ وَلَا غَيْرُهُ إِلَىٰ إِيجَادِهِ سَبِيلًا، تو وہ کیا نہیں کر سکے گا، ہرگز نہیں پائے گا وہ اور نہ ہی اس کا کوئی ایسا حمایتی کہ جو ایسا دعویٰ کرتا ہو یحتج بہ دلیلاً، کہ وہ ایسی دلیل لائے کہ جس کے ساتھ احتجاج پکڑا جا سکے۔ قیل لہ، تو اس کو کہا جائے گا وما ذاک الدلیل، تمہارے پاس کیا دلیل ہے۔ یعنی کہ یہاں سے وہ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو کل ہم نے یہ بحث پڑھی تھی حدیث معاً کی، اس کے اندر جو ایک قید لگی ہوئی تھی کہ لقاء لازمی ہے، تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ اب یہاں پر وہ کہتے ہیں فَإِنْ قَالَ قُلْتُهُ لَإِنِّي وَجَدْتُ رُوَاةَ الْأَخْبَارِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا يَرْوِي أَحَدُهُمْ عَنِ الْآخَرِ الْحَدِيثَ وَلَمَّا يُعَايِنْهُ وَلَا سَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا قَطُّ، یہ آگے یہاں تک لِإِمْكَانِ الْأَرْسَالِ فِيهِ۔ اس پورے باب کا خلاصہ کیا ہے؟ یہاں پر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ عقلی دلیل آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں اگر وہ شخص دعویٰ کرے اپنی رائے کے سلسلہ میں کسی ایسی دلیل کا جس سے استدلال کیا جائے، تو اس سے پوچھا جائے گا فَإِنْ قَالَ، اس سے کیا کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے۔ پس اگر وہ یہ کہے، فَإِنْ قَالَ، پس اگر وہ کہے کہ میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ میں نے ماضی اور حال کے روات حدیث کو پایا ہے کہ ایک دوسرے سے حدیث روایت کرتے ہیں، حالانکہ راوی نے مروی عنہ کو اب تک دیکھا نہیں ہوتا اور نہ ہی اس سے کچھ سنا ہوتا ہے۔ پس جب دیکھا میں نے کہ لوگ اس طرح آپس میں بغیر سنے ارسال و انقطاع کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، روایات کو نقل کر رہے ہیں، جائز سمجھتے ہیں، حالانکہ مرسل حدیث ہمارے نزدیک اور حدیث شریف کا جو علم رکھنے والے ہیں ان کے نزدیک حجت نہیں ہے۔ تو مجھے ضرورت محسوس ہوئی اس خرابی کی وجہ سے، جس کی میں نے وضاحت کی کہ ہر حدیث کے راوی کے سماع کی تحقیق کرنے سے، مروی عنہ سے، پس اگر مجھے راوی کا مروی عنہ سے سماع کسی ایک جگہ بھی مل گیا تو میرے نزدیک اتنی بات سے اس راوی کی وہ تمام روایتیں ثابت ہو جائیں گی جو مروی عنہ سے اس کے بعد روایت کرے گا۔ اور اگر مجھ سے علم مخفی رہ گیا ان کی ملاقات کا، تو میں کیا کروں گا،
توقف کروں گا اور حدیث کو موقوف قرار دوں گا اور وہ حدیث میرے نزدیک قابل حجت نہ ہوگی، اس روایت میں ارسال کا احتمال ہونے کی وجہ سے، امکان ہونے کی وجہ سے۔ اب آگے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کر دی حدیث مرسل کے حوالے سے۔ اس کے بعد آگے آپ پھر اب ائمہ کے نام بتا رہے ہیں کہ جو ان کے ساتھ ہیں یا ارسال وغیرہ کو قبول نہیں کرتے یا کرتے ہیں تو کسی شرط کے ساتھ کرتے ہیں۔ اب ہمارے آج کے لیکچر کا جو خلاصہ بنا، جو ٹاپک بن گیا، وہ یہاں تک چلے گا۔ یہ وَهَذَا النَّحْوُ فِي الرِّوَایَاتِ کثیر یکثر تعدادہ وفیما ذکرنا منہا کفایۃ لذوی الفہم۔ یہاں تک یہ ہمارا آج کا سبق ہوا ہے۔ اس کا اب جو عبارت ہم نے پڑھی ہے جس میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بات کی ہے، اس کا خلاصہ پہلے پیش کرتا ہوں، پھر مذاہب ائمہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ اس چیز کو اپنے پاس نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کر سکتے ہیں۔ عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے صحت حدیث کے لیے ثبوت لقاء کی شرط لگائی ہے، وہ اپنے مدعا پر اس طرح عقلی دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ راویان حدیث جب ایک دوسرے سے روایت بیان کرتے ہیں تو پرانے زمانے سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ وہ روایت تو کرتے ہیں لیکن انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا نہیں ہے، نہ آپس میں ایک دوسرے سے کچھ سنا ہے، پس ارسال و انقطاع کے ساتھ روایت چلاتے آ رہے ہیں اور اس کو جائز بھی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اصولی طور پر امام مسلم کہتے ہیں کہ مرسل روایت حجت اور دلیل نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ جو احتمال ہے انقطاع و ارسال کا، اس وجہ سے ہم یہ مجبور ہوئے اس بات پر کہ یہ کہہ دیں کہ راوی اور مروی عنہ کے درمیان لقاء و سماع ضروری ہے اور اس کی جانچ پڑتال کرنی چاہیے۔ اگر اس جانچ پڑتال میں ہمیں حدیث کی سند میں کسی ایک جگہ بھی راوی اور مروی عنہ کے درمیان ملاقات یا سماع کا پتہ چل جائے تو ہم اس راوی کی تمام روایات کو کیا کر لیں گے؟ قبول کر لیں گے۔ لیکن اگر سماع و لقاء کا علم ہمیں نہ ہوا تو ہم ارسال و انقطاع کے احتمال کی وجہ سے کیا کر دیں گے؟ روایات کو موقوف کر دیں گے۔ اور وہ روایات ہمارے نزدیک حجت نہیں ہوں گی۔ اب یہاں پر حدیث مرسل کی بحث چلے گی جی۔ تو حدیث مرسل ارسال سے چھوڑنے کے معنی میں مرسل کی تعریف کیا ہے جی؟ مرسل کی تعریف یہ ہے کہ تابعی حدیث کی نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کرے اور صحابی کا واسطہ چھوڑ دے، جیسے قال سعید بن المسیب، حضرت سعید بن المسیب کہیں قال رسول اللہ کے رسول نے کہا۔ تو مرسل کے مقبول اور عدم مقبول ہونے میں کئی اقوال ہیں۔ تقریباً
8 اقوال جو ہیں وہ ملتے ہیں کتب مصطلحات میں اور ان کی شروحات میں. وہ کیا ہیں؟ پہلا قول یہ ہے کہ مرسل مطلقاً حجت نہیں ہے. مرسل مطلقاً حجت نہیں. دوسرا یہ ہے کہ مرسل مطلقاً حجت ہے. تیسرا یہ ہے کہ صرف مرسل صحابی مقبول ہے، اس کے علاوہ قبول نہیں ہے. چوتھا، صرف قرون ثلاثہ کی روایت کردہ مرسل مقبول ہے، اس کے علاوہ نہیں. اگر مرسل صرف ثقہ سے ارسال کرتا ہو اور خود بھی ثقہ ہو تو مقبول ہے، اور اگر ثقہ اور غیر ثقہ ہر قسم کے راوی سے ارسال کرتا ہے تو پھر روایت نامقبول ہے. یہ پانچواں قول جو ہے یہ احناف کا موقف ہے. یعنی قرون ثلاثہ کے بعد اگر کوئی ثقہ راوی سے ارسال کرتا ہے تو وہ قبول ہے، اور اگر ثقہ راوی اور غیر ثقہ راوی ہر کسی سے کر رہا ہے تو پھر غیر مقبول ہے. اگر مرسل روایت کی تائید میں کوئی اور روایت ہو تو مقبول اور حجت ہے، ورنہ نہیں. یہ شوافع کا موقف ہے. ساتواں قول یہ ہے کہ صرف مستحبات اور مندوبات میں مرسل روایات حجت ہیں، واجبات میں مرسل روایت قبول نہیں کی جائے گی. اب یہ ہو گئے 8 اقوال. ان 8 اقوال میں سے 2 اقوال جو ہیں وہ زیادہ مشہور ہیں. پہلا قول امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، جمہور فقہاء و تابعین کا ہے. وہ کیا ہے جی؟ اگر ارسال کرنے والا خود ثقہ ہے اور ثقہ راوی سے روایت کرتا ہے تو وہ حجت ہے، اور اگر خود ثقہ نہیں ہے یا جس سے ارسال کر رہا ہے وہ ثقہ نہیں ہے تو ان دونوں صورتوں میں حجت نہیں ہوگا. دوسرا قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور محدثین کا ہے کہ اگر مرسل معتد ہو، یعنی اس کی تائید میں کوئی دوسری روایت آتی ہو تو مقبول ہے، ورنہ مقبول نہیں ہے. بہرحال قرون ثلاثہ کے جو مراسیل ہیں ان میں تو اختلاف اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن جو قرون ثلاثہ کے بعد کے مراسیل ہیں ان میں اختلاف ہے. بہرحال جو راجح قول سمجھ آتا ہے اور جو ایک معتدل ہے وہ پہلا قول ہے کہ اگر ارسال کرنے والا خود ثقہ ہے اور ثقہ سے ہی ارسال کرتا ہے تو پھر وہ مقبول ہونی چاہیے، وہ مقبول ہے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا تھا اہل مکہ کی طرف اصول حدیث کا. اس میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ بہرحال مراسیل جو ہیں یہ علماء کے ہاں مقبول ہیں، اور وہ علماء کون سے ہیں؟ سفیان ثوری، مالک، اوزائی جیسے محدثین ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ یہاں تک تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آئے فتکلم فیہا، تو انہوں نے اس کے اندر کیا کیا؟ کلام کیا. مرسل میں سب سے پہلے کلام کرنے والے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پہلے مراسیل جو ہیں وہ قبول کیے جاتے تھے. اب اگلا پیراگراف دیکھ لیں. فَإِذَا كَانَتِ الْعِلَّةُ عِنْدَ مَنْ وَصَفْنَا
قولہ من قبل فی فساد الحدیث و توہینہ اذا لم یعلم ان الراوی قد سمع ممن روا عنہ شیئا امکان الارسال فیہ، یہاں سے لے کر فَإِذَا كَانَتِ الْعِلَّةُ عِنْدَ مَنْ وَصَفْنَا قَوْلَهُ مِنْ قَبْلِ، یہاں سے لے کر یہاں تک دیکھیں کما ادعاہ الذی وصفنا قولہ من قبل، اس کا خلاصہ دیکھ لیں، اس کی تشریح دیکھ لیں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس شخص نے حدیث کو اس بنیاد پر ضعیف قرار دیا ہے کہ اس میں سماع کی صراحت نہیں ہے اور راوی اور مروی عنہ کے درمیان صرف احتمال ہے ارسال کا یا انقطاع کا، تو اس شخص پر اپنے قول کے مطابق، یعنی کہ جو اس وجہ سے حدیث کو ضعیف قرار دے رہا ہے کہ صرف راوی اور مروی عنہ کے درمیان ارسال ہے یا انقطاع ہے، اور پھر ہے بھی وہ صرف امکانی ہے، احتمال ہے، اب جس نے یہ قاعدہ بنایا ہے، جس نے یہ قانون بنایا ہے، اصول بنایا ہے، اس پر اپنے اس اصول کے مطابق لازم ہے کہ وہ صرف اس حدیث کو قبول کرے جس میں سماع ہو، اور جس میں سماع کی صراحت نہ ہو اس کو رد کر دے۔ حالانکہ ہم نے پہلے ہی بیان کیا ہے کہ راویوں کے مختلف احوال ہوتے ہیں، کبھی تو وہ نشاط ہوتے ہیں تو ہر راوی کا نام لیتے ہیں، اور کبھی دوسری کیفیت میں ہوتے ہیں تو کچھ واسطوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو علو اسناد اور نزول اسناد کے بھی اسباب ہیں، اپنے اپنے احوال ہیں۔ تو یہ جس نے حصول بنایا ہے اس کے مطابق تو پھر اس کو بالکل ہی استدلال نہیں کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ اکابر محدثین، یہ یہاں سے یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اکابر محدثین جو ہیں جیسے ایوب سختیانی، ابن عون، مالک بن انس، شعبہ بن حجاج وغیرہ، یہ اور ان کے بعد جو آنے والے محدثین ہیں وہ بلا وجہ بلا ضرورت سماع و سماع کی اور لقاء کی تفتیش کیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے، ہمیں کسی کے بارے میں ایسا معلوم نہیں ہے۔ وَمَا عَلِمْنَا أَحَدًا مِنْ أَئِمَّةِ السَّلَفِ، ائمہ سلف میں سے ہم نے کسی کے بارے میں نہیں جانا کہ اس نے بلا ضرورت سماع حدیث یا لقاء راوی کی تفتیش کی ہو۔ لیکن انہوں نے جہاں پر ضرورت پیش آئی، یہ شک وارد ہوا، وہاں پر کیا کیا، اس کو کیا، تحقیق کو کیا۔ بہرحال امام مسلم نے یہاں پر جو کچھ فرمایا ہے آج کے سبق میں، انہوں نے اپنا جو ایک قاعدہ بنایا تھا امکان لقاء کا کہ صرف معاصرت کافی ہے، تو اس پر دلائل دے رہے ہیں، جبکہ درست بات وہی ہے، ان محدثین کی ہی ہے جنہوں نے زندگی میں ایک آدھ بار کہیں بھی لقاء کی شرط لگائی ہے۔ آج کا سبق یہیں پہ کلوز کرتے ہیں، کل کا سبق ہمارا جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، یہاں سے تدلیس کی بحث چلے گی آگے۔ اب یہاں سے وَإِنَّمَا كَانَ تَفَقُّدُ مَنْ تَفَقَّدَ مِنْهُمْ سَمَاعَ رُوَاةِ الْحَدِيثِ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُ، تو یہ کل جو ہے وہ
آگے ہم یہاں سے تدلیس کی بحث شروع ہوگی، تو اس کو لے کر چلیں گے۔ آج کا سبق یہیں پہ کلوز کرتے ہیں۔